اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا صدق اللہ العظیم۔ آج میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر یہ 37 بنتی ہے جی، غالباً آیت نمبر 37 ہی ہے یا 36 نمبر آیت، اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چل۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اپنے قدموں کے ذریعے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی اور لمبائی کو تو پہنچ سکتا ہے۔ ساتھ ہی پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ، یہ سارے برے کام عند ربک مکروہا، تمہارے رب کو سخت ناپسند ہیں۔ گویا معلوم ہمیں یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ وہ انسان جو زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک بہت برا اور ناپسندیدہ کام ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے اندر گویا ایک پیغام ہے ہمارے لیے کہ یہ زمین جس کو ہم اپنے قدموں کے نیچے پامال کرتے ہیں ہر وقت ہر روز، یہ ہمارے پاؤں میں بچھی بچھی چلی جاتی ہے، لیکن ہمیں پیغام کیا دیتی ہے کہ اے بندے دیکھ، تو جتنا بھی زور لگا لے اپنے قدموں کے ذریعے مجھے پھاڑ نہیں سکتا، تو جتنا بھی اپنا سینہ چوڑا کر لے تو پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ نے تیرے لیے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے قدموں میں پامال ہو جاؤں، میں تمہارے قدموں میں اس لیے پامال ہوں، ورنہ میری وسعت کے سامنے تیری اوقات تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن غور کر، اگر میں عاجزی اور درماندگی کے ساتھ تیرے پاؤں میں بچھی ہوئی ہوں تو بھی اپنے اندر عاجزی پیدا کر، انکساری پیدا کر، اور یہ تکبر کی کیفیت اپنے اندر پیدا نہ کر۔ یہ زمین ہمیں پیغام دیتی ہے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے اس میں آج ایک نیا موضوع میں نے انتخاب کیا ہے، اور وہ ہے راستے کے حقوق۔ لازمی بات ہے، ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا واسطہ کس سے پڑتا ہے؟ راستے سے۔ ہم راستے پر چلتے ہیں تو تب اپنی منزل پر پہنچتے ہیں نا جی۔ راستے پر چلیں گے ہم مسجد میں پہنچ جائیں گے، راستے پر چلیں گے ہم اسکول میں پہنچ جائیں گے، راستے پر چلیں گے جہاں ہم نے جانا ہو وہاں پہنچ جائیں گے۔ راستے پر چل کر ہی اپنی منزل پر پہنچتے ہیں۔ اب لازمی بات ہے کہ راستوں کے بھی کچھ حقوق اسلام نے مقرر کر دی ہیں، یعنی جس کے ساتھ انسان کو واسطہ پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حق جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ یہ فلاں فلاں چیز کا حق ہے، تم نے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ فرقان آپ کے نام پر ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو خصوصیات بیان کی ہیں ان میں کیا فرمایا؟ اللہ نے سب سے پہلے ذکر عبادت کا نہیں کیا، جنت سے جانے کا شوق اور جہنم سے ڈرنے کا ذکر نہیں کیا، مال و دولت کو امانت سمجھنے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ انسان کی رفتار کا ذکر کیا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو کس طرح چلتے ہیں؟ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ یعنی اپنے بندوں کی سب سے پہلی صفت اللہ نے کیا بیان کی، اور سب سے پہلے بیان کی سورہ فرقان کی اس آیت میں جس میں عباد الرحمن کی خصوصیات ہیں۔ اللہ نے کہا یہ عباد، حالانکہ ہیں تو سارے رحمان کے بندے، لیکن اللہ نے خاص طور پر فرمایا ہے جن کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں وہ کیا ہیں؟ وہ میرے بندے ہیں، وہ خاص میرے بندے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے جی؟ الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور کبھی جاہل کسی سے واسطہ پڑ جائے تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، اس سے بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ گویا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ رفتار چلنا، چال چلن، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر جب بگاڑ آتا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا بگڑتی ہے؟ اس کی رفتار بگڑتی ہے۔ وہ سینہ تان کے چلنے لگتا ہے، زمین پر پاؤں پٹک پٹک کر چلنے لگتا ہے، گردن اونچی کر کے چلنے لگتا ہے، اور اپنے آپ کو وہ کوئی چیز سمجھنے لگتا ہے۔ اس لیے جب کسی کا بگاڑ کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ بدماش ہے، یہ بد کردار ہے، اور پھر اس کے لیے لفظ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ یار یہ بد چلن ہے، اس کا چال چلن ٹھیک نہیں رہا۔ یعنی رفتار بگڑتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی گفتار بگڑتی ہے، اور گفتار کے بعد کردار بگڑتا ہے، اور بندہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنی رفتار کو بڑا دھیما دھیما اور عاجزی کے ساتھ چلنے والا رکھنا ہے۔ دوستو، راستے کے حقوق کی جو کہ بات ہو رہی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں راستوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، مجبوری ہے، اس لیے کہ مکہ سے جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے لوگ آئے تو کافی تنگی ہو گئی تھی، لوگ زیادہ ہو گئے تھے، جگہ کم پڑ گئی تھی، مکانوں کے اندر جگہ نہیں تھی کہ جس بیٹھک ہوتی علیحدہ اور وہاں بیٹھ سکتے، تو راستوں میں بیٹھنا پڑتا تھا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا بیٹھنا ضروری ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعی تم نے راستے میں بیٹھنا ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرنا ہوگا۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 4 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ نگاہیں نیچی کر کے بیٹھنا ہے اگر راستے میں بیٹھنا ہے، دوسرا حق کیا ہے کہ سلام کوئی کرے تو اس کا جواب دینا ہے، اور تیسرا حق کیا ہے کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ نیکی کی تلقین کرنی ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ آج کا خاص ٹاپک جو ہے وہ میں اس میں سے جو 4 باتیں ہیں راستے کے حقوق میں سے ایک پر بات کرنا چاہوں گا، یہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ آقا نے ایک اور مقام پر فرمایا ایمان کے 70 شعبے ہیں اور سب سے چھوٹا شعبہ کیا ہے؟ وہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، اور ایک روایت میں فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز چاہے چھوٹی سی بھی ہے اس کو جب ہٹا دیں گے آپ تو گویا آپ صدقہ کریں گے، یعنی صدقے کے برابر ہے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ ہم کیا کرتے ہیں ذرا آج ہم دیکھیں اپنے محلوں میں، اپنی دکانوں کے سامنے، اپنے گھروں کے سامنے، ہم کیا کرتے ہیں اپنا گند اٹھا کے دوسرے کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ دیں گے، یا اپنی دکان کے سامنے ہم اتنی تجاوزات کر لیں گے کہ راستے سے لوگوں کا گزرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں اس سے زیادہ میں لمبی گفتگو کروں، اتنی ہی ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ آقا نے کیا فرمایا، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا فرمان کیا کہتا ہے، اور ہمارا رویہ کیا ہے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ آج سے ہم سب یہ ارادہ کریں، کیونکہ ہم نے آگے قدم رکھنا ہے عملی زندگی میں، کہ ہمارا جہاں بھی جو ہے بس چلا، ہم کیا کریں گے، اپنے گھروں کے سامنے بھی تجاوزات قائم نہیں کریں گے، اپنی دکانوں کے سامنے بھی ایسی چیزیں نہیں رکھیں گے کہ جس سے لوگوں کے گزرنے کا راستہ جو ہے وہ تنگ ہو جائے اور گزرنا مشکل ہو جائے۔ کیا خیال ہے جی؟ عمل کرنے کی کوشش کریں گے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔